بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہیں فلسطین میں اور غزہ میں اسرائیل مظالم کی انتہا کر رہا ہے۔ سپر پاور کہلانے والے بڑے بڑے ممالک ان مظالم کے لیے اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں، اور ان مظالم کی انتہا یہ ہے کہ وہاں ہسپتال بھی، مساجد بھی، چرچ بھی، مکانات بھی، سب کچھ توڑ دیے گئے ہیں۔ حتیٰ کہ ریڈ کراس کے اداروں پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ ایمبولینسز پر حملہ نہ کرنے کا دنیا کا ایک مسلمہ اصول ہے، اس کے باوجود وہاں مسلمہ اصول کو توڑتے ہوئے ایمبولینسز پر حملے کیے گئے ہیں۔ شہداء کی تعداد 1000 2000 نہیں، ہزارہا ہے، جس میں مرد، عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ کسی بھی ایسی ہنگامی صورتحال میں اتنے بچے شہید نہیں ہوئے ہیں جتنے اس واقعے کے دوران ہوئے ہیں، لیکن OIC بھی تماشا دیکھ رہی ہے، صرف قرارداد پاس کرنے تک محدود ہے۔ UNO حسب معمول مسلمانوں پر ظلم جہاں ہو رہا ہے وہاں خاموشی اختیار کرتی ہے۔ اپنی ہی پاس کردہ قراردادیں UNO اس پر نہ عمل درآمد فلسطین کے معاملے میں کر رہی ہے، نہ کشمیر کے معاملے میں کر رہی ہے۔ ان تمام چیزوں میں زیادتی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھنے کا امکان زیادہ ہے۔ ایک ہی علاج ہے کہ مسلم ممالک جو 57 اسلامی ممالک ہیں وہ اقوام متحدہ سے نکلنے کے بارے میں حتمی فیصلہ کریں، تو پھر اس کے بعد اس کی کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ بہرحال ان شہیدوں کے خاندانوں کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں۔ شہید ہمارے نزدیک زندہ ہیں، اور غزہ میں ایسی قبریں ملی ہیں جو 18 سال پہلے جو شہید کیا گیا تھا وہ اب بالکل زندہ سلامت کی طرح لیٹا ہوا ہے، اور اس کا جسم میں کوئی خراش انتقال کے بعد جیسے قبر میں ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے جسم، ایسا نہیں ہوا ہے۔ بہرحال بچہ، ایک ایسا چھوٹا بچہ بھی دیکھا کہ جو ٹوٹے ہوئے اپنے مکان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، خوبصورت بچہ تھا، بہت اچھی عربی تھی، 8-10 سال کی عمر میں بچہ پڑھ رہا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کے اندر کتنا قربانی کا جذبہ ہے۔ ایسے ہی ایک بچہ حافظ قرآن تھا، اور اس کے ایسی چوٹ لگی تھی کہ اس کو ٹانکا لگانا ضروری تھا، لیکن ٹانکا لگانے سے پہلے حصے کو سن کرنے کے لیے جو کیمیکل درکار ہوتا ہے وہ ہسپتال میں نہیں تھا۔ اس بچے نے ڈاکٹر کی گھبراہٹ کو دیکھ کر کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں حافظ قرآن ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ تلاوت کے دوران ٹانکا لگا لیں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہمیں ملی اسلامی غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور بھارت اور اسرائیل جیسے ممالک جو مسلمانوں کے خلاف ظلم کر رہے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھرپور جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسرائیل کو دہشت گردی کے نتیجے میں آخری انجام تک پہنچائے، اور مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس، مسجد اقصیٰ اور ان تمام مقدس مقامات کو یا الہ العالمین پھر سے آزادی کے دور سے ہمکنار کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔